ایجوکیشن فورتھ ایئر ایویلویشن جائزہ. کل یہ ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا. آپ کو ایویلویشن کے میں نے میننگز اور ایک ڈیفینیشن پڑھائی تھی, تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ کلیئر کیا تھا. تو جب ہم جرنل ایک اس کا مفہوم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایویلویشن کا, تو اس کا مطلب ہے جانچ پڑتال کرنا, کسی چیز کو چیک کرنا, جج کرنا, اس کے بارے میں فیصلہ کرنا, ایگزامن, اسے دیکھنا کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں, اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کی ورتھ کیا ہے. تو یہ عام معنوں میں ہم اس کا ایک مطلب لے رہے ہوتے ہیں. تو جائزہ جو ہے یہ ایک بڑا جامع, کمپریہنسو اور ایک امپورٹنٹ ایک پروسیس ہے, اور یہ ہمارے تعلیمی عمل میں بہت اہمیت رکھتا ہے. اچھا, اب دیکھیں کہ جب تعلیم میں ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر, تو ایک ٹیچر جو ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹو چیک دا ٹیچنگ, اس نے اپنی ٹیچنگ کو چیک کرنا ہے. یعنی تعلم اور تدریس میں جائزہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ٹیچر اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ جو ٹیچنگ اس نے کی ہے, جو کچھ اس نے پڑھایا ہے, وہ طالب علموں کو کس حد تک سمجھ میں آیا ہے. یعنی ٹو چیک دا ٹیچنگ لیول آف ٹیچنگ میتھڈس جو ہیں, جو اس نے ٹیچ کیے ہیں, اس نے چیک کرنا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے, اس نے جو پڑھایا ہے وہ بچوں کو کس حد تک سمجھ آیا ہے. اچھا, ایک اور یہ دیکھیں کہ اس کی ایک اور ڈیفینیشن کہ کوئی بھی ادارہ یا استاد جو ہے اس نے ایک اپنے بنائے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے ایمز ہیں, یہ گولز ہیں, یہ آبجیکٹیوز ہیں. اب ان ایمز, گولز اور آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹیز کروائے گا, ڈفرینٹ سکلز اپنے اسٹوڈنٹس کو دے گا, ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے کانٹینٹس ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ایبیلٹیز یعنی اہلیتیں ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب وہ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کر چکا ہے, تو اس نے چیک کرنا ہے کہ کس حد تک بچوں کو وہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں, کس حد تک انہوں نے یاد کی ہیں, کس حد تک انہوں نے اس کا اکتساب کیا ہے. اکتساب ہوتا ہے کہ جب وہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے, یعنی آپ نے اس چیز کو کتنا اچیو کر لیا ہے, کتنا گین کیا ہے, کتنا حاصل کیا ہے. تو پھر ایک ٹیچر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جن ایکٹیویٹیز کا استعمال کیا, جن سبجیکٹس کو پڑھایا, جن ٹیچنگ میتھڈ کو پڑھایا, اور جو کانٹینٹ اس نے استعمال کیے, وہ کس حد تک طالب علم جو ہے ان کے کردار کا حصہ بن چکا ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن بھی اسی طرح کی ہے, یہ کارٹر وی گڈ کے مطابق ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ جائزے کے عمل میں ڈفرینٹ قسم سے معلومات حاصل کرتا ہے. اب یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف انفارمیشن ہے یہ کون سی ہیں؟ جیسے ہم کلاس ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, کلاس میں کویسچننگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے مڈ ٹرم ایگزام آتے ہیں, فائنل ٹرم میں آتے ہیں, اینول آپ کے ایگزام ہوتے ہیں. تو یہ جو سارے یعنی میتھڈز ہوتے ہیں آپ سے یہی چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے, جو نصاب آپ کا شامل ہوا ہے, جو سبجیکٹس آپ کو دیے گئے ہیں, ان میں کو پڑھنے کے بعد اور ایک ٹیچر اس کی ٹیچنگ کے بعد کیا دیکھے گا کہ وہ کس حد تک طالب علموں کے کردار میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے, یعنی بیہیویئرل چینج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میں کس قدر آیا ہے. تو یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب ہم چینج جو ہے یعنی اسکوپ آف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں 3 ٹائپس آف اسکوپ ہے. ایک کوگنیٹیو ہے, دوسرا جو ہے وہ افیکٹو ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ سائیکو موٹر ہے. تو سائیکو موٹر چینج جو ہے وہ بیہیویئرل چینج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ چیز طالب علم کے کردار میں کس حد تک تبدیلی لے کے آئی ہے, یعنی اس کے بیہیویئرل چینج کیا ہے. کیونکہ سائیکو موٹر چینج جو ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چینج ہوتا ہے. اگر آپ نے کوگنیٹیو چینج کر لیا, آپ نے انفارمیشن کو میمورائز کر لیا, آپ نے افیکٹو چینج پہ بھی کام کر لیا, لیکن اگر آپ نے سائیکو موٹر چینج پہ کام نہیں کیا جو آپ کا بیہیویئرل چینج ہے, تو اٹ مینس کہ جائزے نے جو ہمیں ریزلٹس دیے ہیں وہ انکمپلیٹ ریزلٹس دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر سائیکو موٹر جو ایک چینج ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا. نیکسٹ ہے نارمن گراؤنڈ کے مطابق جائزہ جو ہے یہ ایک ایسا باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء نے تربیتی مقاصد کس حد تک حاصل کر لیے ہیں. اب تربیتی مقاصد یہ کون سے مقاصد ہیں کہ ایک ٹیچر نے اپنی ٹیچنگ کے لیے جو آبجیکٹیوز بنائے تھے, تو اس میں 2 ٹائپس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جرنل, جو آپ کے ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں,
تربیتی مقاصد جو ہے یہ اسپیسیفک ٹائپس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں بیہیویئر چینج کے ساتھ. تو ہم نے جائزے میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک استاد نے اپنے جو تربیتی مقاصد سیٹ کیے تھے وہ بچوں کو ڈیلیور کرنے میں اور بچے اسے حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. تو اسی لیے جائزے کا عمل جو ہے یہ کوالٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے. یعنی کل بھی آپ کو میں نے بتایا کہ صفاتی ہم صرف نمبر اور ڈیجٹس اور فگرز پر بلیف نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایمز گولز اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ان بیہیویئر پرسپیکٹیو کس حد تک ایک اسٹوڈنٹ نے حاصل کیے ہیں. تھوڑی سی ابھی ہم اس کی امپورٹنس دیکھیں گے کہ جائزہ جو ہے یہ کس طرح سے تعلیمی عمل میں اس کی اہمیت ہے, کس طرح سے یہ اپنا رول پلے کرتا ہے. تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ طلباء کی تعلیمی تحصیل کا جائزہ. تعلیمی تحصیل کیا ہے کہ جو انہوں نے ایجوکیشن میں اپنا گریڈ حاصل کیا ہے یا جو لیول انہوں نے ایکوائر کر لیا ہے یہ اسے چیک کرنا ہوتا ہے. یعنی طلباء کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے. اس طرح سے ہمیں جائزے کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی موجودہ کارکردگی جو ہے وہ کس لیول پہ ہے, دوسرے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں ان کے مارکس کس طرح سے آئے ہیں. یعنی جیسے آپ دیکھیں آپ کے رزلٹ میں گریڈنگ ہوئی ہوتی ہے نا, کلاس میں اگر 80 اسٹوڈنٹ ہیں تو تقریباً 10 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اے گریڈ لے رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے 20 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اگر بی گریڈ میں ہیں, اسی طرح سے 15 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سی گریڈ میں ہے. تو ہر یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی گریڈنگ ہوئی ہوتی ہے اور اس کی گریڈنگ جو ہے وہ شو کر رہی ہوتی ہے اس کا لیول کہ اس نے کیا اچیو کیا ہے اور اس کا کمپیریزن ود ادر اسٹوڈنٹس کہ دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کس لیول پہ ہیں. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے تحریک پیدا کرنا, اسٹیمولیشن. جائزہ جو ہے یہ طالب علموں کو اسٹیمولیٹ ایک ری انفورسمنٹ انہیں دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس لیول پہ ہیں, آپ نے یہ چیز جو ہے وہ اچیو کی ہے, آپ کا یہ گریڈ ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ انہیں ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اچھے مارکس لینے ہیں, کس طرح سے آپ نے اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا ہے. اس طرح سے طالب علموں کے اندر جائزے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اچھے مارکس کے لیے, اچھے گریڈز کے لیے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے. نیکسٹ ہے گروپ بندی, گروپنگ. اسٹوڈنٹس کی کلاس کی آپ کس طرح سے گروپنگ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جائزہ جو ہے یہ ہر فرد کی انڈیویجول پرفارمنس کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. تو جب مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اچھے گریڈز آتے ہیں تو ہم کلاس میں گریڈنگ کر دیتے ہیں, ان کی گروپنگ کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے اے گریڈ حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, بی والے کتنے ہیں, سی والے کتنے ہیں. تو پھر اگر ایک 40 اسٹوڈنٹ کی کلاس کا آپ 3 یا 4 گروپس بنا لیتے ہیں تو ہر گروپ کے اندر آپ نے ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹوڈنٹ رکھنے ہیں. کبھی بھی ایک ٹیچر کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اے گریڈ اچیورز جو ہیں ان کا ایک الگ گروپ بنا دے اور بی گریڈ اچیورز. اگر اس طرح سے کرے گا تو ایک کلاس میں جو سب سے لو گریڈ اچیورز ہوں گے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ بچے اگر نیل تھے تو وہ مزید نیل ہو جاتے ہیں, وہ کبھی بھی تحریک کی طرف نہیں جائیں گے, آپ انہیں موٹیویٹ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے اگر آپ جتنے گروپس بنائیں گے ان میں ڈائیورسٹی رکھیں گے کہ ڈفرینٹ ایبلٹیز اور ڈفرینٹ انٹیلیجنس لیول رکھنے والے اسٹوڈنٹ ان کے اندر شامل ہوں گے تو وہ بیسٹ ان کی گروپنگ کہلا سکتی ہے. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ تدریسی مواد کی تشکیل اور تنظیم نو. آرگنائزیشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف ٹیچنگ کانٹینٹ. آپ جو ٹیچنگ میتھڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے تدریسی مواد یوز کرنا ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ کو میں لیکچر دے رہی ہوں, یہ آپ کے سامنے جتنے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ٹیچنگ کانٹینٹ ہیں, تدریسی مواد ہے میرے پاس. تو یہ تدریسی مواد جو ہے اگر ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں تو یہ انشور ہو جاتا ہے کہ آپ کا تدریسی مواد اچھا تھا, بچوں نے اچھے گریڈز حاصل کیے. لیکن اگر ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے تو ایک ٹیچر جو ہے اسے یہ بات کنسنٹریٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کے ٹیچنگ میتھڈ میں, اس کے ٹیچنگ کانٹینٹ میں ایسی چیزیں تھیں کہ جو اسے ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, جس کی اسے ریکنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ اس پہ دوبارہ سے غور و فکر کرے, سوچے اور انہیں چینج کرے, انہیں ری آرگنائز کرے تاکہ بیسٹ رزلٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے آ سکے. اسی طرح سے جائزہ جو ہے یہ ہمیں جب بھی ہم نے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے بارے میں ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ انہیں نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کا ایگزام لیا جاتا ہے. ایگزام لینے کے بعد آپ کے مارکس انٹر ہوتے ہیں, مارکس انٹر ہونے کے بعد پرسنٹیج نکالی جاتی ہے, اور پرسنٹیج نکالنے کے بعد ایک کیمولیٹو ٹوٹل رزلٹ بنایا جاتا ہے, اور اس میں پھر ڈیسیژن کیا جاتا ہے کہ ویدر دا اسٹوڈنٹ ول بی پروموٹیڈ ٹو نیکسٹ کلاس اور ناٹ, کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہوگا یا کہ نہیں ہوگا.
نیکسٹ پوائنٹ ہے اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں کے لیے انتخاب کرنے میں جائزہ جو ہے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم اپنے کیریئر کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ہائر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یا ایک جیسے آپ سمجھ لیں کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، تو آپ نے اسے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اس جاب کے لیے. اسی طرح سے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے. لیکن اگر آپ اس میں ڈراپ ہو جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. تو اس طرح سے جائزہ جو ہے یہ ایک ایسی اسے سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایسی کسوٹی ہے، ایک ایسا معیار ہے، ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اسے کسی بھی چیز کے اہل یا نااہل ہونے کے لیے کلیئر کیا جاتا ہے. ریسرچ تحقیق میں یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے جائزہ کہ تعلیمی جائزے اور ریسرچ سے ہمیں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ہم اپنی ریسرچز میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کسی بھی لیول کی اگر آپ نے گریڈنگ کو دیکھنا ہے کہ جیسے اگر بورڈ کے ایگزام ہے کہ اس میں اتنا زیادہ اگر رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو پرسنٹیجز میں آ رہا ہے، بچے بہت زیادہ تعداد میں فیل ہو رہے ہیں یا ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ایک ریسرچ کی جاتی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے، ہمارے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن میں ایسا کون سا پرابلم آ رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اتنے لو گریڈ اچیورز ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ریسرچز جو ہیں ان کے اندر بھی ایویلویشن کو اہمیت حاصل ہے. نظم و نسق معاملات ایڈمنسٹریشن میں جائزہ جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن میں، نیکسٹ کلاسز کی پروموشن میں، گروپنگ میں، ٹیچنگ میتھڈ میں اور ان سب چیزوں میں جب مدد دے رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی ہمارے ادارے کا ڈسپلن کہلاتی ہیں اور ڈسپلن انہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مینٹین ہوتا ہے. ادروائز اگر ہمارے پاس ڈسپلن وائز یعنی ایڈمنسٹریشن وائز کوئی ہم نے رولس نہ بنائے ہوں تو آپ جب دل جائیں کسی کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کریں تو یہ دیکھیں ہمارا جو ایک ایکیڈیمک کیلنڈر ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہمیں بڑی اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایگزام کب لینے ہیں، آپ نے کلاس ٹیسٹ کب لینے ہیں، اینول ایگزام کیا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. اسی طرح سے پھر ایگزامس کے اندر بھی ہمارے پیٹرن ہے کہ کس طرح سے آبجیکٹیو پارٹ کتنے کا ہوگا، سبجیکٹیو پارٹ کتنے کا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈسپلن یعنی ایڈمنسٹریشن میں آ رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کا تعلم میں معاونت. تعلم لرننگ میں یہ کس طرح سے ہمیں مدد دیتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو اچھا لرن کر پا رہے ہیں. ٹیچنگ میتھڈ میں ٹیچر نے کون سے تعلم کے طریقے لرننگ میتھڈز یوز کیے ہیں کہ بچوں کی لرننگ جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے، کون سے ٹیچنگ میتھڈ تھے جس کی وجہ سے ریزلٹس بہت اچھے آئے. تو اس طرح سے یہ سارے جو نتائج ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں اپنے تعلم کو اور اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنانے میں. تھینک یو.